اسلام ہو یا خدا. کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو فوکس رہے گا آنے والے وقت میں ان دو لوگوں پر ہم لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک جو بیچارے غریب ہیں جن کے گھروں میں ٹی وی تک نہیں ہے, موبائل نہیں ہے اور بیسک سامان ہے, جیسے گھر میں صرف بستر ہے یا پلنگ ہے یا کباٹ ہے, جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہے آپ کی, جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہے, اور جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے, ایسے والدین جو ہے ان کے بچوں کو اگر ایڈمیشن چاہیے تو ان کو ہم لوگ دیں گے یہاں پر ایڈمیشن. بیٹا اندر کیا چاہتا ہے یا دوسرے جو ہیں وہ لوگ جو اس دینی تعلیم کو بھی اسی لائق سمجھتے ہیں جس لائق وہ دنیاوی تعلیم کو سمجھتے ہیں. ہم آپ کو ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین نہیں دیکھا, دنیا بھی دیکھا ہے, اور ہم لوگ کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں کہ دین اور دنیا کو کس طریقے سے آپ بیلنس کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے پیرنٹس میٹنگ میں نے کچھ ایسے احباب کو بلایا تھا جو کوئی ڈاکٹر ہے مگر ایسے علم رکھتے ہیں جیسے علوم حدیث رکھتے ہیں, وہ لوگ علم حدیث رکھتے ہیں جو کہ کوئی محدث ہونے کے بعد حاصل کرتا ہے, پر ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود ڈاکٹر کی مصروفیات آپ جانتے ہوں گے, صبح 11 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک, اس کے باوجود بھی وہ لوگ علم دین حاصل کر کے دین کی خدمات کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ جو ہے یہ جو پورا سینٹر چل رہا ہے یہ صرف آپ لوگوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے. ہمیں مل جل کر انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر جو کمیاں ہیں جس کے تحت ہم جو ہے ایک مکمل جو ہے ایمان والے ہونے کی جو کمیاں ہیں اس کو دور کریں انشاءاللہ تعالی. ہمارے میں بہت کمیاں ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں ایمان کی بات کروں تو ہمارے اندر ایمان وہ ہے ہی نہیں جو صحابہ کرام میں تھا, جو اولیاء کرام میں تھا, بالکل نہیں ہے. یہ تو عقیدے ہیں جو ہمیں اپنے باپ داداؤں سے ملے کہ ہاں مسلمان ہیں, ہمیں نقاب پہننا ہے, ہمیں داڑھی بڑھانی ہے, پر اس کی فضیلتیں کیا ہمیں معلوم نہیں. فرائض سے ہم لوگ ناوابستہ ہیں. پر ہمارا مشن جو ہے کیونکہ آپ لوگ ہم لوگ جو ہے ایک عمر جو ہے سیکھنے کی جس میں خوب تربیت کی جاتی ہے, اس عمر سے آپ باہر آ چکے ہیں, اور ہمارے تجربے کی وجہ سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے اس لائق نہیں بنے. یہی چاہتے ہیں نا آپ لوگ کہ جو ہمارے میں کمیاں ہیں ویسے ہمارے بچے نہ بنے, یہی چاہتے ہیں نا آپ لوگ. اسلامک سینٹر میں بھیجنے کا یا دینی تعلیم دینے کا اس کے علاوہ کوئی آپ کا ارادہ ہے کیا؟ آپ کے بچے فرما بردار بنے, نمازی بنے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے بنے, اور ساتھ ساتھ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو. یہی ہماری چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں دین کو بھی لے کر چلنا ہے, دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے. اور دین میں ہم آپ کے بچوں کا عالم فاضل نہیں بنا رہے, پر الحمدللہ اس لائق بنا رہے کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی معاملات ہو جائے تو اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہ پڑے. اب یہ کرنے کے لیے صرف ہمارا 1.5 گھنٹے کی پڑھائی پوری نہیں ہے. میں تھوڑا سا موضوع یہ کر رہا ہوں, طویل کر رہا ہوں, پر یہ کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ پیرنٹس سے ہمیں جو کوآپریشن ملنا چاہیے, جو سپورٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے. ہم والدین اپنی دنیا کی مصروفیات کو پوری توجہ دے رہے ہیں اور اس کے چلتے ہمارے بچوں کا نقصان ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں. اور وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں مثال دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہاں پر بلایا گیا. ابھی ایگزام آنے والے ہیں, کریکٹ؟ اب ایگزام آتے ہی کچھ والدین کا جو ہے ہم سے ریکویسٹ کرنا شروع ہو جائے گا کہ اب ایگزام ہونے تک ہمارے بچے نہیں آئے. میں اس کو صریح طور سے غلط نہیں کہتا, میں پھر سے دہراتا ہوں, آپ کا یہ سوچنا کہ میرے بچے کا ایگزام ہے اسکول کا اس لیے میں اس کو عربی نہیں بھیجوں گی یا نہیں بھیجوں گا, یہ سوچنا غلط نہیں ہے. مگر کب؟ اگر آپ کا بچہ ایگزام کے دوران بھی ٹی وی موبائل نہیں چھوڑ رہا ہے, اب اس پر توجہ دیں. یہ بہت گہری بات ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے ایگزام کے دوران ٹی وی موبائل پہ تو خوب وقت دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے 1.5 گھنٹے سے زیادہ دے رہا ہے, کھیل رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے, پر آپ اس کو وہ چھڑانے میں قاصر ہے, وہ آپ نہیں چھڑا پا رہے ہو. یہ حقیقت ہے. اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں
تو کوئی بھی صاحب کوئی بھی میری آپا جو ہے کھڑی ہو کر مجھے ٹوک سکتے ہیں. آج ہمارا اتنا بس نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں. اگر کوئی رکھتا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور جب ہم عربی کا بولتے ہیں تو بچہ مان جاتا ہے. تو یہ آپ نے نہیں منوایا, بچہ چاہتا ہی نہیں. کوئی بھی بچہ دنیا کا جو ہے چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو آسانی سے کرنا چاہتا ہے. کیا یہ انسانی فطرت ہے. انسان نیکیوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. یہ وعدہ شیطان کا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میرے جو برگزیدہ بندے ہوں گے وہ میری طرف آئیں گے. تو آج ہم کو یہی کرنا ہے. سب سے اول جو ہے ہمیں یہی کرنا ہے. اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ بچے جو ہے ایگزام کے وقت آپ لوگ ان کا ٹی وی موبائل بند کر دیتے ہو. اب ٹی وی موبائل چالو رہتا ہے اور ان کا یہ بند کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کا نقصان بتاؤں. اس میں انڈائریکٹلی آپ لوگ نے ایک تربیت دی بچے کو. ابھی ہم لوگ نماز سکھا رہے, نماز کی اہمیت سکھا رہے, روزے کی اہمیت سکھا رہے, برابر. آج آپ لوگوں نے دنیاوی تعلیم کے لیے اس کو ترک کرا دیا. ٹھیک ہے, اس کو انڈائریکٹلی آپ نے کیا سکھایا. انڈائریکٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کر آپ لوگ سکھا رہے ہیں, پر یہ ہمارے پرورش کی کمی ہے. میں چائلڈ سائیکولوجی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اکٹھا کر کے, اب اس میں بھی دین اور دنیا دونوں ہے نا. چائلڈ سائیکولوجی سمجھتے نا آپ لوگ, بچے کی مانسکتا, ان دونوں کو اکٹھا کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ہم نے اس میں انڈائریکٹلی کیا تربیت دی کہ بیٹا آگے آنے والے وقت میں جب نماز جمعہ بھی ہو مگر آپ کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو آپ جمعہ چھوڑ سکتے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ نے ڈائریکٹ تربیت دی, پر یہ ہوتا ہے کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے. آج جس چیز کو اس نے اہمیت دی اور آپ نے اس کو اہمیت دلائی جانے انجانے میں, وہی اہمیت وہ آگے لے کر چلے گا, سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو ہدایت دے آپ کے کسی نیکی کے سبب. اگر ہمارے پاس کوئی نیکی ہے تو اللہ رب العزت اس نیکی کے سبب ہو سکتا ہے کہ اس کو آگے ہدایت دے, مگر ایسا نہیں ہے. ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں, یہی سمجھ کر چلیے. تو یہ جو آج آپ لوگوں نے اس کے ذہن بنایا ہے, وہی ذہن جو ہے آگے چل کے جو بھی ہم نے سکھایا اس کو دین کے تعلق سے وہ اس کو ترک کرنا شروع کر دے گا. اب آپ بعد میں سوچیں گے کہ یار ہم نے اتنے اچھے اسلامک سینٹر میں بھیجا تھا, اچھی پڑھائی ہوتی تھی, تبھی سب کچھ کرتا تھا جب تک یہاں آتا تھا. اب اس کے یہاں سے چھوڑنے کے بعد یہ نہیں کر رہا ہے. تو اس کی وجہ جو ہے ایک اچھا خاصا وقت بچہ اپنے والدین کے ساتھ بتاتا ہے, اور وہ جو وقت وہ بتاتا ہے اور اسی کو لے کر چلتا ہے کہ میری والدہ کیا کرتی تھی, جب اذان ہو رہی تھی تب ٹی وی کا کیا معاملہ تھا, یا وہ نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی, میرے والد کام پر سے آنے کے بعد کیا کرتے تھے, وضو کر کے نماز پڑھتے تھے یا ٹی وی دیکھتے تھے یا موبائل میں مصروف رہتے تھے. اگر ہم لوگوں کو اپنی اچھی بہتری چاہیے اور جو آپ چیز کے لیے پیسہ ڈال رہے ہو تو سب سے اہم کام ہمیں خود پر کرنا شروع کر دینا چاہیے. یہی میرا مقصد تھا پچھلے میٹنگ کا, جس میں میں نے باہر سے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا, اس لیے کہ آپ لوگ ان سے دیکھیں, ان کو دیکھیں کہ کوئی تجارت دار ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی مال میں کام کرتا ہے, ایڈمن مینیجر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, پر ان لوگوں نے صرف دنیا لے کر نہیں چلے, دین بھی لے کر چلے, اور یہ پاسبل ہے. تو یہ جو میں نے بتایا ایگزام کے وقت انجانے میں تربیت دینے کی وجہ سے کیا نقصان ہے, اسی طریقے سے دوسرے معاملات آپ سوچ سکتے ہیں. اب میں اس کا فائدہ بتاتا ہوں. ایگزام کے وقت بھی اگر آپ بھیجیں گے بچوں کو اور ٹی وی موبائل سے دور کر دیں گے, اس وقت آسانی سے کہہ سکتے ہیں بیٹا دیکھو ایگزام 10-15 دن ہے یا سمجھو 20 دن ہے نا, موبائل اور ٹی وی کہیں نہیں جانے, یہ یہیں پر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پورا وقت جو ہے آپ اپنی ایگزام کا دھیان دو, اور آپ جو ہے آپ کا جو عربی ہے دینی تعلیم ہے نا, اس پہ دھیان دو. ایگزام ہونے کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے, صرف 1.5 گھنٹہ عربی جانا ہے اور باقی ٹائم آپ کے پاس ٹی وی موبائل ہے. اس سے کیا ہو گیا کہ آپ لوگوں نے اس کو پرائرٹی ایلوکیٹ کرنا سکھا دیا. پرائرٹی مطلب اہمیت. اپنی زندگی میں جب 4 چیزیں ہو ہمارے سامنے تو اس میں کسے اہمیت دینی ہے, اس کے بعد کس کو اہمیت دینی ہے, اس کے بعد کس کو اہمیت دینی ہے, یہ کرنا وہ سیکھ جائے گا. یہ مینجمنٹ اسکل ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, یہ مینجمنٹ اسکل ہے. یہ ہم لوگوں نے مینجمنٹ میں علم حاصل کر کے سیکھا ہے.
اور میں کوئی اور چیز نہیں بتا رہا، آپ کو دین اور دنیا مکمل کرنے کا ہی راستہ بتا رہا ہوں۔ اگر میں اس موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہو، پر جو نقصانات آپ لوگ کر رہے ہو جانے انجانے میں، اسے آگاہی کے لیے واپس سے بلایا گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا فائدہ بتاتا ہوں میں۔ آپ لوگوں نے دیکھا رہے گا کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ واحد ایسی تعلیم ہے کہ جس میں ٹیچر کے سامنے اسٹوڈنٹ کو بیٹھنا پڑتا ہے، برابر؟ مانتے ہیں آپ لوگ؟ اگر بچہ ادھر دیکھ رہا ہے، استاد ادھر بیٹھا ہے، دھیان سے سنیں آپ لوگ غور سے ایک دم۔ بچہ مدرس کے سامنے بیٹھا ہے، دیکھ اس طرف رہا ہے، کیا اس کی توجہ بنے گی اس طرف؟ بن پائے گی؟ نہیں بن پائے گی۔ اس کو ہر حال میں مدرس کی طرف توجہ دینا ہی دینا ہے، کریکٹ؟ اگر وہ توجہ نہیں دے گا تو مخرج ادا نہیں کر پائے گا، حضرت کیا سکھا رہے ہیں اس پہ دھیان نہیں دے پائے گا۔ اب اس کی وجہ سے میں سائنس بتاتا ہوں، اس کے پیچھے جو سائنس ہے، اب اس کے پیچھے جو سائنس ہے، میں سائنس بتاتا ہوں۔ ہلو، سائنس یہ ہے کہ جب آپ پرٹیکولر چیز پہ کانسنٹریشن کرتے ہو تو آپ کے دماغ میں چلنے والی ادر جو چیزیں ہیں، باقی کی چیزیں ہیں، اس سے آپ فری ہو جاتے ہو، تو آپ کا جو میمورائز کرنا ہے، جو یادداشت جو ہے، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ جو حفظ کر پاتے ہیں وہ کیوں حفظ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو صبح شام وہی کرنا ہوتا ہے، کانسنٹریشن وہیں پر ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچے پڑھنے بیٹھتے ہیں، دماغ میں چل رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ ابھی وہ شو آنے والا ہے، موبائل پہ مجھے وہ گیم کھیلنا ہے، فلاں بچے کے ساتھ مجھے کھیلنا جانا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس کی توجہ کیسے ایک طرف آئے گی؟ آ سکتی ہے کیا؟ اس کے پیچھے سائنس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ ایگزام کے ٹائم بھی اس کو یہاں پر 1.5 گھنٹہ بھیجتے ہیں تو اس 1.5 گھنٹے میں اس کا جو کانسنٹریشن جو ہے، فوکس جو ہے، وہ ادھر ادھر نہ ہونے کے بجائے جگہ پر ہی رہے گا، اور یہ آپ کے بچوں کے ایگزام میں بھی مدد کرے گا۔ یہ 1.5 گھنٹہ یہاں پہ اس کا دماغ کا ایکسرسائز ہو رہا ہے، اس کو یہ دماغ کو یہ ٹرین کیا جا رہا ہے کہ نہیں دھیان دے، اسے ایک طرف ہی توجہ دے، جو کہ آپ ایگزام میں ان کے جو آپ یہ لوگ عربی جو آپ لوگ چھڑا دیتے ہو، اس کی وجہ سے اس کا تو ٹی وی موبائل تو ہے ہی اس کو خراب کرنے کے لیے۔ اب وہ کتنا بھی ٹیوشن جائے اور کتنا بھی وہ پڑھ لے، پر اس کی توجہ تو کہیں بھٹک رہی ہے، اس کا ذہن کہیں بھٹک رہا ہے۔ پر وہی اگر 1.5 گھنٹہ یہاں پر آ جائے وہ، اور ٹی وی موبائل کو سائڈ میں رکھے اور اپنے ایگزام کی باقی تیاری کرے باقی وقت میں، تو اس کا فوکس بڑھنے میں، انٹیگریشن میں، کانسنٹریشن میں، اس کی میموری کی جو پاور ہے اس کو بڑھنے میں مدد ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ چیز غلط لگتی ہے تو آپ کسی بھی ماہرین سے، کسی بھی ایکسپرٹ سے اس کے بارے میں رائے لے سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ کیجئے، اس پہ سوچئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کیجئے کہ آج کے بعد جب بھی ایگزام ہوں گے تو ہم اس کو ٹی وی اور موبائل سے دور رکھیں گے، نہ کہ عربی سے۔ اب اس میں بتائیے، اگر آپ لوگ نہیں بچے بھیجتے ہیں تو میرا کوئی نقصان ہے کیا؟ نقصان کس کا ہے؟ آپ لوگوں کا ہی ہے نا، پر اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ جو ہے صرف یہاں پر آپ کے بچوں کو آنے کے بعد چھوڑ نہیں دے رہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ کمی ہو رہی ہے، اور ہر اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو دینی معاملات ہے اور دنیاوی معاملات جو ہے وہ بھی درست ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ کے بچے درس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ درس مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جو درس ہم لوگ یہاں پہ کراتے ہیں اور اس میں حصہ لینا جو ہے، اب یہ دیکھیے، اس کا تو ہمیں آپ لوگ کوئی فیس نہیں دیتے، درس وغیرہ کا فیس دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کروانی ہے۔ درس وغیرہ کروانا جو تھا یہ بھی ایک کمی کے تحت ہی شروع کیا گیا تھا۔ اب وہ کمی کیا تھی کہ اپنے بچوں کو پریزنٹیبل بنانا، ان میں لیک آف کانفیڈنس جو ہے اس کو دور کرنا، مطلب کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو جواب آتا ہے پر وہ ڈرتے ہیں کہ میں جواب دوں گا کہیں غلط ہوا تو میری ہنسی اڑے گی۔ یہ جو ڈر ہے نا، اس ڈر کو دور کرنا مقصد تھا کہ بچے اگر یہاں پر کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کلاس میں بھی جب ان کو جواب پتا ہے تو کھڑے ہو کر وہ جواب دے سکتے ہیں۔ پر آج کسی وجہ سے جو ہے پیرنٹس توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور اگر آپ لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی بچوں کو کہا جائے گا وہ اگر نہیں کر رہے تو ان کے پیرنٹس سے لکھوا کر لے لیا جائے گا،
پھر آپ ہم سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ میرا بچہ نعت شریف کیوں نہیں پڑھتا ہے, کوئی درس آپ اس سے کروا لیں یا کچھ بھی ہے معاملہ, وہ ڈیرنگ نہیں ہوگی آپ. اور جو علم دین سیکھے گا, کل کو اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے, اس کو نمازیں پوری آتی ہے, وہ امامت کر سکتا ہے, پر وہ ڈر کی وجہ سے آگے نہیں آئے گا. کیونکہ آج جو ہے جب موقع ہم نے دیا تھا ریڈی میڈ کہ آؤ لوگوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرو, پریزنٹیبل بنو, کانفیڈینس بلڈ اپ کرو, تب آپ لوگوں نے اس کو دور کر دیا تھا. اگر ایسا ہے تو, اگر آپ لوگوں نے دور کیا ہے تو اس میں میرا نقصان یا سینٹر کا نقصان نہیں ہے, آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے بچوں کو کہا جا رہا ہے, بچہ آ کر گھر پر بتا رہا ہے درس کے لیے, اور آپ لوگوں کو میری بات اگر درست لگے تو انہیں درس میں حصہ لینے دیں, ان کو پریزنٹیبل بنانا اور ان سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کانفیڈنس کی جو ڈر یہ ہے کمی ہے اس کو دور کرنا بھی ہمارا مقصد ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے بچوں کا بھی میٹنگ کیا تھا, اور اس میں میں نے ایک عادت لگایا تھا ان کو کہ زندگی میں جب بھی کوئی کوشچن آئے, دماغ میں ڈاؤٹ آئے, تو اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگوں میں بھی یہ کمی ہے, ہم لوگوں میں سب میں کمی ہے, میں بھی اس دور سے گزرا ہوں, اور الحمدللہ جو مجھے کلچر, سوسائٹی کلچر جو ملا, جس ماحول میں کارپوریٹ میں کام کرتا ہوں, وہاں پر میرے یہ سارے ڈر دور ہو گئے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے میں ہمارے مومن بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کے بچوں کو اور ان کو بھی وہ ماحول ملے, تاکہ آپ کو تو یہاں پر مولوی بنانے کے لیے نہیں بچوں کو بھیجنا ہے, آگے چل کے یہ لوگ کارپوریٹ میں کام کریں گے, دنیا میں کوئی روزی روزگار کریں گے, ہے نا, تو ان لوگوں میں وہ کمیاں نہ ہو. جیسا آج آپ لوگ کے دلوں میں آتا ہے خیر کہ میں یہ جا کے پوچھوں اسماعیل بھائی کو یا حضرت کو, پر کسی ڈر کی وجہ سے آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے, جبکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ کمی آپ کے بچوں میں نہیں ہونا چاہیے, یہ چیزیں بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگ کو لگتا ہوگا کہ ہم لوگ کے لیے بالکل نہیں, آپ دیکھ سکتے ہو کہ صرف ہم لوگ گروپ میں میسج ڈال رہے ہیں, جو ہمارے چینل ہے اس میں بھی ہم نے زیادہ اپلوڈ نہیں کیا ہے, تو ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ کو یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہو انشاءاللہ تعالیٰ, تو آپ لوگ جو ہے اس پر بھی عمل کرنا شروع کریں. جو پیرنٹس لیٹ آئے ہیں 11:40 کے بعد, وہ لوگ مجھ سے ملے بغیر نہ جائیں, تاکہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں. ٹھیک ہے, جیسے دینیات کے بارے میں نے کہا تھا آپ سے, انشاءاللہ تعالیٰ دینیات صرف سنیچر کو نہیں رہے گا. بچے لوگ سن رہے نا, کیونکہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے بہانہ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو منوا لیتے ہیں, اور ہمارا جو ہے ریپوٹیشن بھی داؤ پر لگا ہوا ہے, اور بالآخر جو آپ لوگ پیسے ہمیں دے رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے. آپ لوگ سے دل نہیں ہو پا رہا ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, افسوس کے ساتھ, میری باتوں کا برا نہ مانے, پر یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. سنیچر کو اور جو سنڈے کو بھی میں نے شروع کیا, حضرت لوگ کی چھٹی سیکریفائز کرایا, اس کے باوجود بھی پیرنٹس نہیں دیکھ رہے. میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں, تیزی سے نعمت کے لیے کہتا ہوں, میں نے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا ہے. مجھے 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے, اس 2 دن کی چھٹی میں آپ کبھی بھی اگر حضرت سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرے معاملات کیا ہوتے ہیں. میں گھر پر نہیں ہوتا ہوں, پچھلے کئی سنیچر سے میں گھر پر کھانا نہیں کھا رہا ہوں. تو کہتا کیوں, میں آپ لوگوں پہ کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو پیسے دے رہے ہیں اس کا اچھا یوز ہو. آپ لوگ سمجھے کہ یہ صرف دینی تعلیم دینے کی جگہ نہیں ہے, بس ہم لوگوں کو کمیونٹی بلڈنگ کرنی ہے. جیسے گوری کمیونٹی ہوتی ہے, جیسے اسرائیلی ہوتے ہیں, شیعہ کمیونٹی ہوتی ہے, دیوبندی کمیونٹی ہوتی ہے, ان لوگوں نے اپنے کمیونٹی کو بلٹ اپ کیا ہے اچھے طریقے سے. جو حقوق ہوتے ہیں اس کا اچھا تعلیم دیا ہے لوگوں کو, اور آج ماشاءاللہ وہ لوگ مل جل کر اپنی کمیونٹی کو اور مضبوط سے مضبوط بنا رہے ہیں. آج آپ لوگ نے سنا ہوگا ٹاور میں بھی ان لوگوں نے 42 لاکھ کے 2 والے ہاتھوں ہاتھ خرید لیے. آج ہم لوگوں کو 18 لاکھ کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. اور یہی سنی مسلم کل کو جب دیوبندی بن جائیں گے, کیونکہ جو بد مذہب ہے, دیوبندی نہیں میں بد مذہب کہوں گا, یا جو دوسرے لوگ ہیں, دوسرے طریقے کے لوگ ہیں, اللہ اور اس کے رسول ہدایت دے,
پر جب آپ لوگوں میں سے کوئی سنی، اللہ نہ کرے، یا ہم لوگوں میں سے کوئی سنی جو ہے جب اس فرقے میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ تعاون بھی دیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، پر وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عقائد کفری ہونے کے سبب سے ایمان سے تو خارج ہو گیا، پر پھر وہاں پر کرتے ہیں۔ اور آج ہم لوگ جو ہے 18 لاکھ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم لوگ بد نصیب ہے، صحابہ کرام سے لے کر اولیاء کرام تک ہر کسی کو دین کے لیے جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ صحابہ کرام نے گھر کے گھر لٹائے ہیں، اپنے جھاڑو مار کر گھر میں جو بھی چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ہم لوگوں کو ایسا کچھ کرنا پڑ رہا ہے کیا؟ نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے سروں کو قربان کر دیا، وہ 72 افراد جنہوں نے قربان کر دیا، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، کس وجہ سے؟ کہ میرے نانا جان کی جو امت ہے وہ برائی میں مبتلا نہ ہو۔ پر ہمیں آج جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے قربانیوں کی قدر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ میری کہی ہوئی باتوں پر توجہ دیں اور پھر سے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا مقصد صرف دینی تعلیم دے کر وہاں تک محدود نہیں ہے، آپ لوگوں کو جڑنا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے اچھے کریئر چاہتے ہیں تو بھی جڑنا ہے ہم سے، اور اچھی دینی تعلیم چاہتے ہیں تو بھی جڑنا ہے ہم سے۔ اور اگر آپ کو پورے بامبے میں کہیں پر بھی ایسا مل رہا ہے کہ ایک انتظامیہ سے خود ذاتی طور پر دھیان دیتا ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، صرف 250 روپے، صرف 250 روپے لے کر صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ جو دوسرے معاملات ہیں، پیرنٹس کی کمیاں، بچوں کی کمیاں، استادوں کی کمیاں، ان ہر چیز پر کام کرنے والا کوئی مینجمنٹ سے مل جائے، کمیٹی میں سے مل جائے تو مجھے بتا دینا کہ ایسا کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ میری آپ سے توقع یہ ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کے لیے اپنے گھر بار سے دور ہو کر آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں تو مجھ پر ایسا نہ کرے، آپ لوگوں اپنے لیے احسان کرے کہ اس مقصد میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے دینیات ہفتے میں ایک دن نہیں چلے گا صرف، اور جس دن بھی رہے گا وہ ہم بچوں کو نہیں بتائیں گے کس دن رہے گا، وہ سرپرائز رہے گا۔ وہ کبھی منڈے کے دن بھی کریں گے ہم لوگ، کبھی منگل کے دن بھی کریں گے، کبھی بدھ کے دن بھی کریں گے، کبھی جمعرات کے دن بھی کریں گے۔ اس سے کیا ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوگا، اس کو آنا تو ہے۔ اب اگر ان کی ابسینٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، کیونکہ اب یہ لوگ ہر دن یہ کریں گے، نہ آنے کی صورتیں تلاش کریں گے، کیونکہ ان کو دینیات یاد کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کیسے ہوگا کہ عربی اردو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اگر عربی اردو ہے پھر ایک دن عربی اور دینیات رہے گا، عربی ہر حال میں رہے گا، ٹھیک ہے؟ پھر 6 دن میں سے ایک دن ایسا ہوگا کہ اس دن ہم مکمل دینیات پر ہی دھیان دیں گے، اس میں عربی بھی نہیں سنیں گے، تاکہ جو مسئلے مسائل ہے وہ آپ کے بچوں کو سکھائے جائے۔ جن والدین نے اپنے بچوں کی دینیات کی کتاب لے لیے ہیں وہ ان کو یاد کرانا شروع کرے، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے حضرت سے رابطہ کرے اور بتا دے، تاکہ صرف ان بچوں کو ہم لوگ پڑھائیں گے۔ باقی جو بچے ہیں جن کے والدین کو پڑھنا آتا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرے، اس کے پیچھے دوہرا مقصد ہے، اس ذریعے آپ لوگوں کو بھی علم حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو چیزیں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ پتا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ دوہرا مقصد لے کر چل رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کے تعلقات میں کوئی اچھے پڑھے لکھے ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کہیں مان لو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی اور اچھے پیشے میں ہے، اچھے پڑھے لکھے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فی سبیل اللہ، تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہم سے جڑے، جو بھی چاہتے ہیں ہم سے جڑنا، چاہے خواتینوں میں ہو، عورتوں میں ہو، چاہے مردوں میں ہو، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لڑکی کا معاملہ ہے ہم لوگ پوری طریقے سے الگ کرنے والے آنے والے دنوں میں۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سوچ رہے ہیں کہ 2 سے 3 عالمہ رکھ کر تمام بچیوں کے ان کے سپرد کرے، اور اس میں جو زیادہ سے زیادہ لیڈیز ہیں جن کی بچیاں ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے
تاکہ اس پڑھائی کا بھی جو معاملہ ہے اچھے سے اچھا ہو. اور اس کے لیے آپ کو والنٹریلی آگے آنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہوگا. تو آپ لوگ ابھی سے طے کر لیں, اپنے خاوند سے بات کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے ایک دو جن سے ہونے والے کام نہیں ہے. ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں, بچے جیسے جیسے تعداد بڑھ رہی ہے, آپ لوگوں کا جڑنا ضروری ہے. تو اگر آپ کے گھروں میں پڑھے لکھے ہیں تو ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کرنے بولیے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے وقت میں ہم لوگ ایک اسکرین لگائیں گے یہاں پر. اس اسکرین کے ذریعے آن لائن کلاسز ہوگی. اس آن لائن کلاسز میں ہم لوگ کوئی دینی اعتبار سے کوئی مفتی ہے, کوئی محدث ہے تو ان کی بھی کلاسز کروائیں گے. اور اگر کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے تو ان کے ذریعے بھی آپ کے بچوں کو موٹیویٹ کرائیں گے, انکریج کرائیں گے ان کے اسکول تعلیم کے لیے کہ جیسے دینی تعلیم ضروری ہے ویسے ہی اسکول کا جو تعلیم ہے وہ کیوں ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے, بچوں آواز بہت آ رہی ہے, تو جیسے اسکول کی تعلیم ہے اس کی اہمیت بھی ان کے دلوں میں ڈالنا ہمارا مقصد ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ بہت جلد سے جلد جو ہے اسکرین لگا کر جو سنڈے والا معاملہ ہوتا ہے یا سیٹرڈے, ان میں سے ایک دن جو ہے مکمل بچوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ شروع کرنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ انسپریشنل اور حوصلہ ان کو عطا کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے اکابر بزرگ کی تاریخیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتائی جائے گی. اب آپ سوچیں گے کہ اکابر کی تاریخ یعنی اولیاء اللہ, اس سے زیادہ تو ہمیں پتہ ہے نہیں, پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک قدیم زمانہ گزرا ہے جب دنیا میں سائنسدان, ڈاکٹر, انجینئر, آرکیٹیکچر مسلمان ہی ہوا کرتا تھا. یہ مسلمان ہی ہوا کرتے تھے جو یہ سارے معاملات کرتے تھے, اور اس لیول کا, اس کوالٹی کا ان کے پاس علم تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ان ایکسپرٹ کے ذریعے آپ کے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرایا جائے. اگر آپ میں سے کوئی بڑی بچی ہے آپ کے گھر میں اور ان کا داخلہ کرانا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کرے اور ایڈمیشن لے لے. بڑی بچیوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جیسی عالمہ مقرر کرتے ہیں تو ان کا پھر انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم شروع کر دی جائے. بچوں آواز آ رہا ہے. رمضان میں جو ہے کچھ دنوں تک تعلیم شروع رہے گی, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں بتائیں گے کتنے دن ہوگی اور کتنے دن چھٹی ہوگی. رمضان میں ہمارا زیادہ سے زیادہ مقصد آپ کے بچوں کے ذریعے رمضان کے مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل ان کو سکھا کر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان کے ذریعے آپ لوگ بھی سیکھیں زکوٰۃ, فطرہ اور رمضان روزے کے جو مسئلے مسائل ہے, تو اس میں بھی ناغہ نہ کروائے انشاءاللہ تعالیٰ. اب انشاءاللہ تعالیٰ آخری دو پوائنٹ ہے اور اس کے بعد اختتام کریں گے. فیس کے تعلق سے آپ لوگوں کو کہا گیا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ ابھی بھی 50% والدین نے فیس جمع نہیں کرائے ہیں, نہ ہی ہم سے رابطہ کریں. میں آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ہم سے یا تو رابطہ کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں اطلاع بھی نہیں دیا ہے, فیس بھی ادا نہیں کیا ہے, تو پھر آپ کے بچوں کا ایڈمیشن کینسل کریں گے. اور جیسے میں نے بتایا آگے آنے والے وقت میں یا تو غریب جو ہے ان کو رکھیں گے کہ جن کے والدین اپنے بچوں کے پیچھے بھرپور محنت کرنا چاہتے ہیں, یا جو والدین صحیح سے فیس ادا کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھی دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیے اگر میں کچھ قربانی کر رہا ہوں تو پھر اس کے عوض مجھے بھی کچھ چیز چاہیے آپ لوگوں سے. اگر کوئی غلط مانگ ہے میری تو آپ لوگ مجھے بتا دیجیے کہ میں آپ لوگوں سے کوئی غلط چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اور ابھی نہیں کہیں گے تو بعد میں بھی آپ مجھ سے اکیلے میں بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیے میں نے جیسے کہ کہا ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, 3 گالے اور ہم لوگوں نے لیے ہیں. آج میں اس کی جدوجہد میں لگا ہوں اور ہر سنیچر اٹھ کر میرا معاملہ کہیں وڈالہ, کہیں بامبے, جہاں پر بھی مجھے لگتا ہے مناسبت ہے وہاں پر میں جا رہا ہوں. پر اب تک جو ہے خاص کچھ رقم ہاتھ نہیں لگی ہے اور رمضان تک کا وقت ہے. یہ
کا جو پیمنٹ ہمیں کرنا ہے. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں, بس ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پوری زندگی میں ایک 15-20 لاکھ کا گھر بنا لیے, برابر, 1-1.5 لاکھ کی الیکٹرانکس کی چیزیں ہم نے اپنے گھروں میں لے کر آ گئے, کریکٹ. بچوں کے پیچھے لاکھوں کا خرچہ ہو گیا پڑھائی کا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ضروریات ہے وہ بھی آپ نے پورے کیے نا. اب جو ہے اگر میں کہوں, اگر آپ لوگوں کی سیونگز ہے تو سیونگز کو بھی جوڑ لیجیے. یہ ہم نے کس لیے کیا؟ دنیا کے لیے کیا. میں آپ کو واپس سے کہتا ہوں, میں کمپلسری نہیں بول رہا ہوں, پر آپ ایک خود سوچئے کہ ہم نے آخرت کی سیونگ کی ہے کہ ابھی تک کچھ؟ اگر ہم نے نہیں کی ہے تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے جو معاملات ہم لوگ کر رہے ہیں یہ سب سے ڈفرینٹ ہے, الگ ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ الگ ہے اور اس سے واقعی میں کچھ انقلاب آ سکتا ہے, یہ معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا, کیونکہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو فیس آ رہی ہے کہاں پر خرچ ہو رہی ہے اس کا حساب بھی آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں. اور اس مختصر سی فیس میں پیرنٹس میٹنگ لینا, کرسیاں لگوانا, اس کے علاوہ پروگرامز کرنا, آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے. اور سیونگز کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے, آپ لوگ یہ دیکھ لیجیے کہ 2-2 مہینہ ان کا پیمنٹ لیٹ ہو رہا ہے, سیلری. یہ لوگ بیچارے محنت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بھی مجبوریاں ہوں گی, پر کیا ہمیں مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھانا چاہیے صرف 250 روپے کے لیے؟ تو اول تو آپ لوگ فیس کے بارے میں تھوڑی سنجیدگی لائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر رہی ہوں, اپنے آخرت کے لیے جمع کر رہی ہوں, تو اس کو ترجیح دیتے ہوئے جلد سے جلد اپنے بچوں کی فیس ادا کرائیں. اور انشاءاللہ تعالی گالوں کے تعلق سے آپ سے یا آپ کے رشتہ داروں میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہو ہمارے لیے تعاون جمع کر کے, تو میرے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے تعاون کریں, چاہے 1000 کرے, 2000, 5000 جو بھی ہے, چاہے وہ زکوٰۃ فطرے کے ہی اس میں سے نکالے, زکوٰۃ فطرے کے اور نیت سے ہی دے دے. مجبوری ہے, ہمیں لینا پڑے گا. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو مسئلہ ہے اس کے تحت لے رہے ہیں, پر کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاتھ رقم نہیں لگی اور جلد سے جلد ہمیں رقم ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ لوگ اپنے جان پہچان والوں میں, ہمارے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو مقصد ہم لے کر چل رہے ہیں اس کے حصے دار بننے کے لیے اور اپنے آخرت کی سیونگز میں یہ نیکی جمع کرانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف جو ہے تعاون کا ہاتھ بڑھائے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید رہے گی کہ آپ لوگ جو ہے رمضان سے پہلے کوشش کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں اگر ہماری بہنیں ٹھان لے اپنے شوہر کے جیب سے پیسہ نکلوانا تو کوئی مشکل بات نہیں. میں آپ کو یہ تربیت نہیں دے رہا ہوں, پر آپ لوگ خود اس پر غور و فکر کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کچھ انوکھا نہیں ہے تو مجھے کوئی چیز نہیں دے آپ لوگ. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مجھے یہ نہیں میں سمجھوں گا کہ ہاں عوام کو ہی نہیں چاہیے, تو اگر وہ سودا ہوتا ہے تو ہو, نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہو, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ یہ کرنے سے اس اسلامک سینٹر کی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے حق میں ایک صدقہ جاریہ بنے گا. اب صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جب تک یہ اسلامک سینٹر قائم رہے گا, اگر اس میں بعد میں آپ کے بچے جڑتے ہیں ہمارے پاس اور وہ لوگ اس مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں, پھر ان کے بعد ان کے بچے, پھر ان کے بعد ان کے بچے, تو یاد رکھیے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ لوگوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی جائی رہے گی. وہ لکھتا رہے گا, جو یہ ہوتے ہیں نیکی کے فرشتے ہوتے ہیں, وہ اس کو لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ سلسلہ جب تک بند نہیں ہوتا. حضرت میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا, آپ کی نیکیوں کا سلسلہ. تو یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے,
اور مرنے کے بعد بھی آپ کے حق میں نیکی لکھی جاتی رہے گی کہ جو بچے آئیں گے اس کے بعد یہاں پر بسم اللہ پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھنے سے لے کر قرآن شریف کا نازلہ ہونے تک اور اس کے بعد عمل کرنے تک پھر ان کے بعد دوسرے بچے آنے تک اس کی نیکیاں آپ لوگوں کو ملتی رہے گی. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ میں بینک میں صرف 10,000 روپے ڈال رہی ہوں اور مجھے بینک میں تو آپ کو ایک 6 مہینے کے بعد وہ دے کر معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا کہ میں نے 10,000 ڈالا سال بھر کے لیے 2 سال کے لیے 3 سال 4 سال اس کے بعد آپ نے نکالا وہ معاملہ ختم ہو گیا پھر بینک بھی آپ کو نہیں پہچانے گی. پر اللہ رب العزت کا احسان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ 1 ٹائم دے رہے ہیں اور آپ کے مرنے کے بعد تک یہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اس گزارش پر اللہ رب العزت میری زبان میں توفیق عطا کرے میرے نانا جان کے صدقے اور آپ لوگوں کے دلوں میں ہدایت ڈالے کہ آپ لوگ جو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تعاون کریں.